نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 121 سے 124 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ آیت 121۔ ترجمہ: ان جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یقین مانو ایسے جانوروں کا کھانا بے حکمی ہے۔ بلا شبہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں غلط باتیں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو گے تو بلا شبہ مشرک بن جاؤ گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 121 کا۔ تفسیر: جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے۔ جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو اسے کھاؤ۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، نہ معلوم انہوں نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی یا نہ پڑھی، کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو اس کا نام کافی ہے، اگر وہ ذبیحہ پر بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی بھول چوک کو، خطا کو اور زبردستی کے کام کو معاف فرما دیا ہے۔ کسی کی بات کو شریعت کی بات پر مقدم کرنا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ان کے کہنے کے مطابق مرے ہوئے جانور حلال سمجھ لو گے تو مشرک بن جاؤ گے، کیونکہ مشرک کا کہنا مشرک ہی مان سکتا ہے اور موحد اللہ کے قول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتا۔ یعنی جب تم اللہ کا حکم چھوڑ کر اور اس کی شریعت ٹھکرا کر دوسروں کے قول کو پسند کرو گے اور اس کو مقدم سمجھو گے تو یہی شرک ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 31 میں فرمایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور عابدوں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب نے اپنے عالموں اور عابدوں کی عبادت تو نہیں کی؟ فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا اور عوام نے ان کی پیروی کی، یہی ان کی عبادت تھی۔ اللہ کی عبادت تو جب ہوتی جب اللہ کا حکم مانا جاتا، لہذا جن کی باتیں مانی گئیں انہی کی عبادت کی گئی۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت 122۔ ترجمہ: کیا ایسا شخص جو مردہ یعنی گمراہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ یعنی مسلمان کر کے ایک ایسا نور ایمان عطا فرما دیا جسے لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکلنے ہی نہ پاتا ہو؟ اسی طرح کافروں کو ان کے عمل اچھے معلوم ہوا کرتے ہیں۔ آیت 122 کی تفسیر: کافر و مومن کی مثال۔ اس آیت میں کافر و مومن کی مثال ہے۔ مومن پہلے مردہ تھا اور کفر و گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔
اللہ نے اسے زندہ کر دیا اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگا دیا اور اسے ہدایت کی توفیق عطا فرما کر رسولوں کی باتیں ماننے کا شوق عطا فرما دیا۔ پھر اسے قرآن عظیم دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے، اس کے احکام بجا لا کر اپنی زندگی بنا رہا ہے۔ نور سے قرآن اور ایمان مراد ہے۔ دوسرا شخص کافر جہالتوں، وہموں اور گمراہیوں کی تاریکیوں میں بری طرح گھرا ہوا ہے اور ڈوبنے والوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن اس بھنور سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتا۔ کیا یہ دونوں شخص کسی ایک اعتبار سے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی امتیاز مسلم و غیر مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی، پھر ان پر اپنا نور چھڑکا، پھر جس پر اللہ کے نور کی چھینٹ پڑ گئی وہ راہ پا جائے گا اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 257 میں فرمایا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکال کر لاتا ہے، اور کافروں کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں اجالے سے اندھیروں کی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہی جہنمی ہیں جہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورہ ملک کی آیت 22 میں فرمایا، کیا جو شخص اوندھا اور منہ کے بل ٹیڑھا ہو کر ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہو وہ راہ یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا ہو کر سیدھی راہ پر چل رہا ہو؟ کافروں پر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ برے کام اچھے سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم کافروں کی نگاہ میں ان کی گمراہی کو اسی طرح خوبصورت دکھاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ اپنے برے عمل اچھے اور صحیح سمجھتے رہیں۔ مسند احمد کی حدیث گزر چکی جس میں اللہ کے اسی فیصلے کا بیان ہے جس پر روز عزل نور کی چھینٹ پڑ گئی وہ راہ پر آئے گا، ورنہ نہیں۔ اگر حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو حقدار عبادت وہی ذات والا صفات ہے جو یکتا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ جو چاہے کرے، سب کچھ اسے زیبا اور لائق ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ آیت 123۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ آیت 124۔ ترجمہ: اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑوں ہی کو جرائم پسند بنایا تاکہ وہ اس میں برائیاں کرتے رہیں۔ یہ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں جس کا انہیں احساس تک نہیں، اور جب ان کے پاس کوئی آیت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیزیں نہ دی جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہیں۔ وہ مقام تو اللہ ہی خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنا پیغام رسالت اتارتا ہے۔ جلدی ہی ان مجرموں کو اللہ کے پاس پہنچ کر ان کی شرارتوں کے عوض بے پناہ ذلت اور سخت سزا ملے گی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 123 124 کا۔ تفسیر آیت 123۔ شرپسند ہمیشہ سے ہیں۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تشفیع دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کی مقدس بستی میں بڑے بڑے مجرم، بڑے بڑے دغاباز و مفسد اور کفر و شرک کی دعوت دینے والے، آپ کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارنے والے اور لوگوں کو راہ حق سے روکنے والے شرپسند موجود ہیں، اسی طرح ہر پیغمبر کے زمانے میں ان کی بستیوں میں اسی قسم کے شرپسند اور فتنہ انگیز لوگ موجود رہے ہیں جو کفر و شرک کے مرکز و ستون بنے رہتے تھے، لیکن ان کا انجام برا ہوا اور ہمیشہ نبیوں ہی کا مستقبل شاندار اور روشن رہا۔ فرمایا سورہ فرقان کی آیت 31 میں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن ان کے عہد نبوت کے گنہگاروں کو بنایا۔ سورہ اسراء کی آیت 16 میں فرمایا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو اپنی اطاعت کا حکم کرتے ہیں، لیکن وہ حکم عدولی کرتے ہیں، پھر ان پر عذاب واجب ہو جاتا ہے، پھر ہم وہ بستی ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ تقدیر ان کے سامنے آتی ہے اور وہ اس بستی میں شرارت کرنے لگتے ہیں جس کا وبال انہی پر پڑتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس اس حصہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم ان پر ان کے شرپسندوں کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ نافرمانیوں پر اتر آتے ہیں، آخر کار عذاب میں گر جاتے ہیں۔
یہاں بڑے بڑے مجرموں سے شہر کے رؤسا اور ممتاز لوگ مراد ہیں۔ آیت 124، ازلی بدبخت نشانیاں بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی ہے اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ جب تک اللہ رسولوں کی طرح اپنا پیغام فرشتوں کے ہاتھ ہم تک نہ بھیجے گا اس وقت تک ہم ایمان لانے والے نہیں۔ سورہ فرقان کی آیت 21 میں فرمایا، جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ ہمارے پاس اپنا پیغام دے کر فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیتا، یا ہمیں اپنے دیدار سے کیوں فیض یاب نہیں فرماتا، حالانکہ اللہ حقدار رسالت کو اور منصب رسالت کے واقعی موقع کو خوب جانتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 31-32 میں فرمایا، مشرک کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن مکے یا طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہیں اترا؟ کیا یہ آپ کے رب کی رحمت بانٹنا چاہتے ہیں؟ یعنی مکے یا طائف کا جو شخص ان کی نگاہوں میں سب سے زیادہ دولت مند اور رئیس اعظم ہے اس پر قرآن اترتا۔ در حقیقت یہ لوگ اس سے حسد و بغض اور غرور و سرکشی کی وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے تھے، حالانکہ آپ کے فضل و شرف سے، اعلیٰ حسب و نسب سے اور آپ کی خاندانی شرافت سے خوب آگاہ ہیں۔ انہی لوگوں نے وحی سے پہلے آپ کو الامین کا لقب دیا تھا، جس کا اعتراف خود سردار قریش ابو سفیان نے بھی ہرقل شام شاہ روم کے سامنے کیا تھا۔ جب شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ان کا نسب کیا ہے، ابو سفیان نے کہا آپ عالی نسب ہیں۔ پھر شاہ روم نے پوچھا کیا انہوں نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولا تھا، ابو سفیان بولا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حسب و نسب کے مالک تھے۔ حدیث میں ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی بنی کنانہ کو، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ میں تمام زمانوں میں سے بہترین زمانے میں مبعوث کیا گیا۔ ایک شخص نے ابن عباس کو مسجد کے کسی دروازے سے اندر جاتا ہوا دیکھا، آپ سے مروب ہو کر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ ابن عباس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں۔ اس نے بے ساختہ یہ آیت پڑھی کہ رسالت کے موقع اور محل کو اللہ خوب جانتا ہے، یعنی ایسے خاندان میں رسالت رکھنی جن کے افراد کے چہروں سے رعب و جلال ٹپکتا ہے۔ رسالت میں شک کرنے والے مجرم ہیں۔ پھر فرمایا کہ رسالت میں شک کرنے والے مجرم ہیں اور مجرموں کو قیامت کے روز سخت ذلت اٹھانی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے منہ پھیرنے والے نحوت پسندوں کو آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ قیامت کے روز ان کے لیے اس دنیوی نحوت و خود پسندی کی سزا میں سخت ذلت ہوگی۔ سورہ غافر کی آیت 60 میں فرمایا، جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر جانے والے ہیں۔ فرمایا انہیں ان کی شرارتوں کی سخت سزا ملے گی، چونکہ مکر بسا اوقات پوشیدہ اور خفیہ سازشوں سے کیا جاتا ہے جو ہلکی ہوتی ہیں، اسی لیے مکر کا بدلہ منظر عام پر سخت عذاب ہوگا اور شرارتوں کا پورا بدلہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں فرمایا۔ سورہ کہف کی آیت 49 میں فرمایا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ہر غدار کی رانوں کے پاس ایک جھنڈا نصب ہوگا اور اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ بدعہدی اور غداری پوشیدہ طور پر عمل میں لائی جاتی ہے جس سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے، اسی لیے قیامت کے دن اس جھنڈے سے غداری کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 121 سے 124 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔